ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین میں اسرائیل کے ظلم و بربریت کو امت مسلمہ کے لیے المیہ قرار دے دیا۔ فلسطین کی حالیہ صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران اتحاد کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کے ارکان نے شرکت کی، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ کاف، مسلم لیگ ضیاء اور نیشنل پارٹی کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق شرکاء نے مشترکہ طور پر فلسطین میں 9 ماہ سے جاری اسرائیلی ظلم و بربریت پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ شرکاء نے اسرائیلی مظالم کی پرزور مذمت کی اور فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا، جبکہ اجلاس میں حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر بھی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا واقعہ خطے میں امن کے قیام کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ سازش ہے اور ایسے واقعات خطے میں مزید کشیدگی کی فضا کو ہوا دیتے ہیں۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان فلسطین کو امدادی سامان کی ترسیل جاری رکھے گا اور مظلوم فلسطینی زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے پاکستان لایا جائے گا، جبکہ فلسطینی میڈیکل طلباء کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں امدادی بنیادوں پر داخلہ دیا جائے گا۔ شرکاء کے مطابق اسرائیلی ریاستی ظلم و بربریت پر بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو مصلحت سے نکل کر واضح اور دو ٹوک موقف اپنانا ہوگا۔ عالمی برادری اپنی خاموشی توڑے اور مظلوم فلسطینیوں کی جاری نسل کشی فوری روکے۔ اسرائیل کو جنگی جرائم اور ظلم کے پہاڑ توڑنے پر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ آگے بڑھیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی تجارتی خسارہ 5 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رقم مالی سال کے پہلے مہینے جولائی میں تجارتی خسارہ 5 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق جولائی میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 19% کم ہو کر 1.94 ارب ڈالر رہ گیا۔ جولائی میں درآمدات ماہانہ بنیاد پر 14% کم ہو کر 4.25 ارب ڈالر رہیں۔ ماہانہ بنیاد پر برآمدات 10% گھٹ کر 2.3 ارب ڈالر ریکارڈ رہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ کچھ مشترکات پر یکساں موقف بھی اختیار کریں گے اور ملاقاتیں بھی کریں گے، لیکن کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الائنس میں شامل پارٹیاں بعد میں اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں۔ ایک بیان میں کہا کہ حکومت سمجھتی تھی کہ ہم 1-2 روز بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں مطالبات منوانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد قومی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ آئندہ 2 ہفتوں میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں۔ اتحاد میں حکومت مخالف تمام پارٹیوں کو شامل کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کے دوران پی ٹی آئی رہنما نے جماعت اسلامی کے احتجاجی دھرنوں کی بھی حمایت کی تھی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزارت تعلیم نے ہفتے کے روز سرکاری تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سرکاری اداروں میں طلبہ کو ریاضی، سائنس اور لینگویج سمیت دیگر کورسز پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق 10 اگست سے ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق اسلام آباد کے سرکاری تعلیمی ادارے ہفتے کے روز کھلے رہیں گے۔ ہفتے کے روز کورسز لینے یا نہ لینے کا آپشن طلبہ کو حاصل ہوگا، جبکہ عملے کو اپنی حاضری یقینی بنانا ہوگی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کو تعلیمی ادارے 2 گھنٹے کے لیے کھولے جائیں گے، جس میں 2 کلاسز ہوں گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ تنظیم چھاتر و شبر پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی پر پابندی کا فیصلہ گزشتہ دنوں 14 جماعتی حکومتی اتحاد کے اجلاس میں ہوا تھا۔
جسے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں نے غیر قانونی، غیر آئینی اور ماورائے عدالت قدم قرار دیا۔ یاد رہے کہ سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف پچھلے ماہ طلبہ نے احتجاج کیا تھا۔ طلبہ مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں 200 سے زائد مظاہرین جاں بحق ہوئے تھے۔ پیرس اولمپکس کے چھٹے روز چین نے مزید 2 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ میڈلز ٹیبل پر 11 گولڈ میڈلز کے ساتھ چین پہلے نمبر پر موجود ہے۔ پیرس اولمپکس میڈلز ٹیبل پر فرانس اور جاپان 8 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے، جبکہ آسٹریلیا 7 اور امریکہ 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ چوتھے اور 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ پیرس اولمپکس میں جمعرات کو مقابلوں کے چھٹے روز پہلے گولڈ میڈل کا فیصلہ ایتھلیٹکس میں مردوں کی 20 کلومیٹر واک کے ایونٹ میں ہوا، جس میں ایکواڈور کے برائن ڈینیل نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ویمن 20 کلومیٹر واک میں چین کی یونگ یاؤ کامیاب رہیں۔ شوٹنگ کے مینز 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن میں چین کے یولیو کول نے گولڈ میڈل جیتا۔ روئنگ کے ویمن ڈبل سکلز کا فائنل نیوزی لینڈ نے جیتا۔ مینز میں یہی ایونٹ رومانیہ کے نام رہا۔ روئنگ کے ویمن 4 فائنل میں نیدرلینڈ نے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ مینز میں اسی ایونٹ میں سونے کا تمغہ امریکہ نے حاصل کیا۔ جوڈو میں آذربائیجان کے زیلم نے ان گیمز میں اپنے ملک کو دوسرا گولڈ میڈل جتوا دیا۔ انہوں نے مینز 100 کلو گرام کے فائنل میں جارجیا کے ایلیا سلمان زادے کو بآسانی 1-10 کے سکور سے ہرا دیا۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔